آج میں ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ وہ سچ ہے جسے جاننا کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ کڑوی حقیقت ہے، اور کڑوی حقیقت ویسے بھی کوئی بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ماں جنہیں ہم اکثر اپنی مصروف زندگی میں بھول جاتے ہیں، جن کے چہرے پر پڑنے والی پریشانی کی لکیریں ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے دکھ بھرے دل کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ جوانو، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنی بھوک پیاس بھلا کر تمہیں سینے سے لگایا۔ یہ وہ ماں ہے جو اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر ساری رات جاگتی رہی، تو آرام سے سو سکے، تو آرام کر سکے، مگر آج وہی ماں دروازے پر کھڑی تیری راہ تک رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید آج اس کا بیٹا آ جائے، شاید آج اس کا بیٹا آ کر کہے ماں مجھے تیری اشد ضرورت ہے، مگر افسوس آج کے نوجوان کو ماں باپ سے زیادہ دنیا عزیز ہے۔ آج کے نوجوان کو ماں باپ سے زیادہ دوست عزیز ہیں، اپنی مصروفیت عزیز ہے، اپنا کاروبار عزیز ہے، ماں باپ سے زیادہ پیسہ عزیز ہے، بزنس عزیز ہے۔ وہ کاروبار کی آڑ میں آ کر اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں، اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پا رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ قسم ہے اللہ پاک کی، کل قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ہائے وہ باپ جس نے سخت دھوپ میں محنت کی، اپنی ہڈیاں گلا کر تیرے خواب پورے کیے، وہ باپ جس نے اپنی پرانی جوتیاں پہن کر تجھے اچھے کپڑے دلائے، جو خود فاقے کر کے تیرا پیٹ بھرتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا، جس نے اپنے بازو کی طاقت سے تجھے مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، مگر آج وہ باپ کسی کونے میں بیٹھا تیرے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں، تیرا ضمیر مر چکا ہے۔ آج وہ باپ کسی کونے میں بیٹھ کر شدت سے تیرا انتظار کر رہا ہے، آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، پلکیں بچھائے بیٹھا ہے، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ باپ رو رہا ہے، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر باپ کو نیند نہیں آتی، اس کا دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، مگر تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ باپ کو روتا دیکھ کر بھی اگر تجھے پرواہ نہیں ہوتی، باپ کو پریشان حال دیکھ کر بھی اگر تجھے پرواہ نہیں ہوتی، تو سمجھ لے تو اس وقت اللہ کے قہر میں مبتلا ہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا اللہ راضی ہو اور بندہ پریشان حال باپ کو دیکھ کر اس سے اس کا حال نہ پوچھے، اس کی پریشانی دور نہ کرے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جب ماں کسی غیر کو آنکھوں سے نکلے آنسوں کے ساتھ یہ کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، جب ماں یہ جملہ بولتی ہے نا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، تو قسم ہے اللہ پاک کی زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی آسمان لرز اٹھتا ہے اور ماں کی دعا سیدھی عرش پر جا لگتی ہے۔ جوانو او غفلت میں ڈوبے نوجوانو، ابھی وقت ہے، جا کے ماں باپ کو منا لو، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو جنت کے دروازے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی جا کر ان کے قدموں کو چوم لو، ان کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لو۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں شاید تم خود کبھی نہ پہنچ سکتے۔ اور سنو میری قوم کے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ ماں باپ کی نوکری کرنے والا شخص کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، ماں باپ کو راضی کرنے والا کبھی پچھتاتا بھی نہیں ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کا رخ اپنے ماں باپ کی طرف پھیر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر تمہیں
پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جوانو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، پھر اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا، نازک سا، جس کی دنیا میں صرف 2 سہارے تھے۔ چھوٹا سا بچہ تھا جس کی دنیا میں صرف 2 سہارے تھے، اس کی ماں اور اس کا باپ، یہ 2 سہارے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس معصوم بچے کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ بیمار ہوتے ہوتے بستر سے جا لگی، بستر پر لیٹ گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بچے نے جب ماں کو زمین میں دفن ہوتے دیکھا نا، تو توتلے لہجے میں ماں کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگا، ماں مجھے بھی ساتھ لے جاتی، ماں اٹھو نا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دو نا، ماں آج میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے یتیم مت کرو، تیرے سوا میرا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ معصوم بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس ماں کے سینے سے لگ کر وہ رات کو سوتا تھا، وہ ماں تو ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی ہے، وہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ اپنی ماں کے بعد باپ سے لپٹ کر سوتا تھا، مگر شاید اس کا امتحان ابھی بھی باقی تھا۔ ایک دن اس کا باپ بھی ایک حادثے میں دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، باپ بھی مر گیا۔ وہ معصوم بچہ جو باپ کے مضبوط کندھوں پر سوار ہو کر فخر محسوس کرتا تھا، وہی بچہ آج گلیوں میں تنہا کھڑا تھا۔ کبھی کسی دروازے پر دستک دیتا، کبھی کسی چہرے کو امید بھری نظروں سے دیکھتا، لیکن ہر دروازے سے دھتکار کے سوا کچھ نہ ملتا، ہر چہرے پر بے رحمی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا، کبھی وہ ماں کو آواز دیتا، کبھی وہ مرے ہوئے باپ کو آواز دیتا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اس کی پکار کا جواب دینے کے لیے نہیں تھا۔ دونوں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اب کوئی اس کی آواز کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایک دن وہ بچہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، کچھ نے اسے نظر انداز کر دیا، کچھ نے چند سکے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ کسی نے تو نظر انداز کر دیے، کسی نے 1-2 روپے تلی پر پھینک بھی دیے ہوں گے، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دعا کیا کرو، جب تک تمہاری اولاد جوان نہیں ہوتی تب تک اللہ تمہیں زندہ رکھے، تب تک تمہیں نہیں مرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھا کرو، اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے خیال رکھا کرو اپنا۔ قسم خدا پاک کی، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، پھر وہ یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بچے پھر دوسروں کی اتری ہوئی جوتی پہنتے ہیں، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اس بچے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جب کسی نے بھی یہ نہ پوچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، جب کسی نے بھی نہ پوچھا تو اس بچے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر تو نے میری ماں کو بلا لیا، اگر تو نے میری ماں کو اپنے پاس بلا لیا، اگر تو نے میرے باپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو پھر میرا اس دنیا میں کون ہے؟ یہ تیرے لوگ جو اتنا بھی نہیں پوچھتے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا بیٹے تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اللہ، اب میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں جو میرا ہر حال میں خیال رکھتی تھی، جو اپنے منہ سے نوالے نکال کر میرے منہ میں ڈالتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جو مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ، جو خود بھوکی رہ کر مجھے کھلاتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جو اپنی رگوں سے خون نکال کر میری رگوں میں ڈالتا رہا، میری اتنی فکر کرتا تھا، اتنا خیال رکھتا تھا، اللہ میں اس باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، یا کوئی ایسا بھیج دے جو مجھے اپنے سینے سے لگا لے، اتنا کرم تو کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس بچے کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔
کیونکہ وہ 3 دن کا بھوکا تھا نا، یہ اس کے آخری جملے تھے۔ یہ جملے کہے نہیں تھے کہ اس بچے کی آنکھ بند ہو گئی، اس معصوم دل بھوک اور تنہائی کی شدت سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں روزانہ پیش آنے والا ایک دردناک واقعہ ہے۔ کتنے ہی معصوم یتیم بچے آج بھی ہماری گلی محلوں میں بھوکے سوتے ہیں، کتنے ہی ننھے پھول ہیں جو سردی میں کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی یتیم بچہ ہے تو اسے اپنے گلے سے لگا لیجیے میرے بھائیو، گلے سے لگا لو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے ارد گرد کوئی یتیم بچہ رہتا ہے جس کا باپ مر گیا، جس کی ماں کا سہارا اس کے سر سے اٹھ گیا، اسے گلے لگا لو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرے، اللہ اس کے ہاتھ کے ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، وہ زندگی بھر پچھتاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ پھر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ایک بار میری ماں کو لوٹا دے، ایک بار میرے باپ کو واپس بھیج دے، میں ان کی خدمت کروں گا، اب میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی نوکری کروں گا، ان کا غلام بن کر رہوں گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، تب صرف آنسو رہ جاتے ہیں، تب صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، اور پھر قبر پر جا کر مٹی کے ڈھیروں کو پکڑ کر رونا بھی کسی کام کا نہیں آتا۔ وہ ماں جو تمہیں دیکھ کر مسکراتی تھی، جو تمہیں دعائیں دیتی تھی، وہ ماں جب ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے نا، جب اس ماں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے نا، تو گھر کا سکون بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے، گھر کا سکون بھی مری ہوئی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے، پھر گھر کے سکون کا بھی جنازہ اٹھ جاتا ہے، وہ رونقیں بھی چلی جاتی ہیں جو ماں کی محبت سے جڑی ہوئی ہوتی تھیں، جو ماں کی مسکراہٹ سے جڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ پھر کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ خدا را میرے بھائیو، جیتے جی زندہ ماں کی قدر کر لو، اس کے مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ باپ جو اپنی تھکن بھول کر تمہارے لیے کماتا تھا، جو اپنے جسم کو پسینے سے تر کر کے تیرے مستقبل کو سنوارتا تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو تیری حفاظت کرتا تھا۔ جس درخت کے سائے کے نیچے تو بیٹھتا تھا نا، وہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان کو بھی دیکھے اور دنیا کے سب سے برے انسان کو بھی دیکھے۔ وہ اچھے انسان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا اور دنیا کے سب سے بڑے برے انسان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اس سوچ سے بے قرار تھا کہ آخر کون ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بہترین کردار کے مالک ہیں، اور وہ کون ہیں جن کے اعمال سب سے بدتر ہیں۔ اسی تجسس کے تحت وہ شخص گھر سے باہر نکلا، اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، نیک لوگوں کی مجلس میں بھی گیا، گنہگاروں کی محفلوں میں بھی گیا، مگر کسی پر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ شام ڈھلنے والی تھی، مایوسی کے عالم میں وہ واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی کے دوران راستے میں اچانک اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک بزرگ شخص زمین پر گرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ جب اس شخص نے بزرگ کے قریب جا کر دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک نوجوان نے اس بزرگ کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اور اس پر بھاری وزن لادا ہوا تھا۔ بزرگ بے بسی سے کراہ رہا تھا، رو رہا تھا، اور نوجوان انتہائی بے رحمی سے اس رسی کو کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کے دل میں درد کی لہر دوڑ اٹھی۔ یہ نوجوان قریب گیا، غصے سے بولا، او بدبخت، تم ایک بوڑھے کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ رسی کھینچنے والے نوجوان نے نہایت ہی بے حسی سے کہا، ارے دفع ہو جا، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے، جب میرا باپ ہے تو میری مرضی جو چاہے کروں۔ یہ سنتے ہی اس مسافر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا کوئی
بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، او نادان، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس رسی کھینچنے والے نوجوان نے کہا، بھائی میرے باپ نے اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، اس کے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، اور میں بھی وہی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ عمل اپنے باپ سے ہی سیکھا ہے، میں نے جو کچھ دیکھا وہی کر رہا ہوں، اور میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ ہائے، یہ سن کر وہ مسافر شخص کانپ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ آج میں نے دنیا کا بدترین انسان دیکھ لیا۔ وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے، اور جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ سب سے بڑا اچھا انسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے، اور نافرمانی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جدید دور کی چمک دمک میں والدین کی عظمت کو بھلا دیا، ہم ان کے بڑھاپے میں انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمیں اپنی کندھوں پر اٹھایا تھا، ہمیں محبت دی تھی، ہمیں دعائیں دی تھی۔ اگر آج ہم نے ان کے ساتھ بے رحمی کی تو یاد رکھو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، والدین کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ہے والدین کی خدمت۔ کچھ لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ مطلب یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، مطلب یہ تہجد سے بھی بڑی عبادت ہے۔ جب رسول کریم نے فرما دیا تو پھر اٹل، والدین کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، تو آج ہی اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگو، ان کے دل کو خوش کرو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں تقدیر کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔